مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے انہی کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، پردیسیاں میری مسترد ہو گئیں. مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنی بندگی اور حضور سرور کائنات جناب محمد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو سرفراز فرمایا. یہ بھی میرے کریم رب کا بے حد کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا. حاضرین و ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام رحمت رمضان کے عنوان سے آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. میں آنے والے تمام مہمان گرامی، اساتذہ کرام، یونیورسٹی مینجمنٹ اور تمام طلباء و طالبات کو یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اسلامک گائیڈنس کلب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے اس خوبصورت پروگرام میں آ کر اس کو روح بخشی. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو ناظرین، اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ہمارے مہمان استاد القراء ماہر اللہجات حضرت قاری عطاء المنان وارثی صاحب، انٹرنیشنل قرات ایوارڈ یافتہ حکومت پاکستان و ملیشیا، جو کہ خطیب و امام جامعہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ملتمس ہوں جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب سے کہ آپ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان.
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وبلغنا رسوله وبلغنا رسوله وبلغنا رسوله النبي الكريم. جب تک بدن میں جاں دہن میں زباں رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کون و مکاں رہے. جب تک بدن میں جاں دہن میں زباں رہے، لب پہ ثنائے خواجہ کون و مکاں رہے. جاری رہے حضور کی مدحت کا سلسلہ، جب تک جیوں یہ نور کا چشمہ رواں رہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہوں ایسی زباں خدا نہ کرے. یہ تھے جناب قاری عطاء المنان وارسی صاحب، جو کہ اپنی پرسوس آواز سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. میں ہمارے آنے والے تمام مہمان گرامی کو اسلامک گائیڈنس کلب کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. میں ملتمس ہوں جناب سلمان قادری صاحب سے، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، پاکستان بھر میں ثنا خوانی کرنے کا شرف حاصل کر چکے ہیں. جناب سلمان قادری صاحب آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا
خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے لہو بہا کر سر کو کٹا کر وہ نوک نیزہ قرآن سنا کر لہو بہا کر سر کو کٹا کر وہ نوک نیزہ قرآن سنا کر وہ جس کی خاطر حسین گھر کو لٹا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں مرتا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا رسوائے
درد کے ماروں نے اس درد سے شفا پائی، دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے ہمیشہ، ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یہ تھے جناب سلمان قادری صاحب، جو کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ہمارے مہمان ثنا خان بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب توفیق احمد توفیق صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب توفیق احمد توفیق صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ پاکستان بھر میں ثنا خان حضرات کے استاد ہیں۔ نعت خوانی کے حوالے سے آپ کا پاکستان بھر میں ماشاءاللہ بہت بڑا نام ہے۔ آپ تمام لوگوں کے سامنے جناب توفیق احمد توفیق صاحب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، کیونکہ نبی پہ چاند ستارے درود پڑھتے ہیں، ملک بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں، اور جہاں تو کیا سارے نظارے درود پڑھتے ہیں، اور قطرہ قطرہ
پڑتا ہے اور ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے میرے آقا کی ذات پر سائم میرا اللہ درود پڑتا ہے اور کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے. اگر حاضر ہیں تو سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے. پیچھے سے بھی آواز ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے وہ لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے اور درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ سب بلند آواز سے اپنی حاضر لگوائیے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے اللہ کے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک سے اپنے سینوں کو منور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى ایک محفل کا ماحول بنا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی بھی حاضری ہو جائے. اللہ کا ذکر ہے, اگر آپ سب مل کے کر لیں گے تو باقی اشعار میں پڑھ لوں گا. تو سارے مل کے پڑھتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ
فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفعته الله 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 آئیے یہ عربی زبان میں نعت شریف ہے تو اس میں پنجابی کے کچھ شعر پڑھتے ہیں، ذرا کہیے سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے کہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اللہ تے دل یاد لئی دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تے تعریف لئی زبان اکھیاں سونے دے دیدار واسطے اللہ 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 شعر ہے کہ رحمت اودی نے رحمت اودی نے لے لیا اپنی پناہ وچ پائے جدوں میں سونے دے دو چار واسطے نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفعته فمحمدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لجبل
والليل دجى من وفرته الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. اب ایک نعت شریف کے چند اشعار اور ایک منقبت حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں انشاءاللہ یہ میری حاضری رہتی ہے انشاءاللہ پیش کر کے چند علم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں انشاءاللہ بیان شروع ہوگا. بڑی محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کلام کا مجھے حکم ملا ہے وہ پیش کرتا ہوں. حافظ مظہر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت کلام. اللہ کرے کہ آج کی محفل پاک کے صدقے سے ہم سب کی مدینہ پاک کی بات بحاضری ہو جائے. کہیے آمین. دل سے مدینہ دیکھا دل سے ایک مدینہ دیکھا ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ دیکھا ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ ان کے صدقے جنہیں یاد شہ ابرار ملی ان کے صدقے جنہیں یاد شہ ابرار ملی ان کے قربان
جن آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان کے قربان جن آنکھوں نے مدینہ دیکھا، دل سے ایک بھوک اٹھی۔ شعر دیکھیے کہ کون جز سرور دی عرش بری تک پہنچا، کون جز سرور دی عرش بری تک پہنچا، اور کس نے قصرے شہ لولاک کا زینہ دیکھا، کس نے قصرے شہ لولاک کا زینہ دیکھا، دل سے ایک بھوک اٹھی، اور خرد اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی، خرد اس معجزۂ عشق پہ حیران ہوئی، ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا، ان کے دربار میں جب مجھ سا کمینہ دیکھا، دل سے ایک بھوک اٹھی، آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا، دل سے ایک بھوک اٹھی، سوئے مدینہ دیکھا، ہم نے طوفان میں جب اپنا سفینہ
نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد. اور پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں. کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد. اور سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا کہ کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے بعد. اور اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں اس لیے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں. نام لیتا ہوں میں 11 یا علی کہنے کے بعد نام لیتا ہوں میں 11 یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد. تنہائیوں میں جب بھی پڑھوں نعت مصطفیٰ تنہائیوں میں جب بھی پڑھوں نعت مصطفیٰ بخشے مجھے عجیب سکون نعت مصطفیٰ. آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر ابل پڑیں کرتاس دل پہ جب بھی لکھوں نعت میں UCP اسلامک گائیڈنس کلب کی جانب سے مشکور ہوں جناب.
توفیق احمد توفیق صاحب کا، جو کہ بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ تو سامعین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ سامعین، دوران نعت ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر عبداللہ عاصم مصطفی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں گھڑیاں عنایت فرمائیں۔ میں آپ کو اسلامک گائیڈنس کلب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، ہم نے سرکار کے قدموں میں قضا مانگی ہے، موت آئے تیرے در پہ یہ دعا مانگی ہے۔ وہ جو منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، وہ جو منگتوں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، ہم نے اس آقا کی منگتوں میں جگہ مانگی ہے۔ وہ جو دشمن کو بھی چادر پہ بٹھا لیتے ہیں، وہ جو دشمن کو بھی چادر پہ بٹھا لیتے ہیں، ہم نے مولا سے محمد کی ادا مانگی ہے، ہم نے مولا سے محمد کی ادا مانگی ہے۔ تو میں کچھ اس طرح سے آپ کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ جو بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، وہ جو بولیں تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر عبداللہ عاصم مصطفی صاحب سے ہے۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے علم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز، عالی مرتبت، ذی وقار، محترم محتشم اساتذہ کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتاب رحمت قرآن مجید کے درس کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں اپنے عنوان کو اپنے دیے گئے مقررہ وقت کے اندر ہی رہتے ہوئے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے قبل لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ عربی میں روزے کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور الصوم فی اللغت الامساک، اور لغت میں صوم کے معنی رک جانا کے ہیں۔ جب تیز چلتی ہوئی ہوائیں اچانک رک جاتی تو اہل عرب یہ جملہ کہا کرتے کہ صامت الریح، ہوا رک گئی۔ جب تیز دوڑتا ہوا گھوڑا اچانک رک جاتا تو کہا جاتا کہ صامت خیل، گھوڑا رک گیا۔ تو پھر روزے کو صوم کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کہا اس لیے کہ روزے کی برکت کی وجہ سے نفسانی خواہشات کا منہ زور گھوڑا گناہوں کے کرنے سے رک جاتا ہے، اس لیے روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند دکھائی دیتا ہے تو مسجدوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر گھر سے تلاوت قرآن مجید کی آواز آنے لگتی ہے،
وہ شخص کہ جو پنجگانہ فرض نماز بھی پڑھنے پر آمادہ نہیں تھا، ایک چاند طلوع ہوتا ہے تو مسجد میں وہ 20 رکعت تراویح پہلی صف میں کھڑے ہو کر پڑھتا دکھائی دیتا ہے، اور اتنی طویل عبادت کے بعد جب لوگ اٹھ کے گھروں کو چلے جاتے ہیں تو وہ شخص تسبیح اٹھا کے اپنے رب سے پھر ہم کلام ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے ہم نے کتنی کوشش کی، کتنے لوگ اس بات پر صبح و شام اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں، اور دعوت دی جا رہی ہے کہ جناب چلیں ایک مرتبہ مسجد میں آ جائیں۔ شاید کہ ہماری دعوت کے اندر اتنی تاثیر نہیں تھی جتنی اللہ نے رمضان کے چاند میں رکھ دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیشانیاں خود جھکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور 12 14 گھنٹے کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد جب بندہ افطار پر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ایک روحانی مسرت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکات ہیں جو آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت میں روزہ کیا ہے؟ طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب یعنی کھانے پینے اور جماع سے قصداً رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام رمضان المبارک سے قبل بھی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو جو روزے رکھے جاتے ہیں انہیں ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ بھی حضور علیہ السلام کا معمول زندگی تھا۔ فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وامر بہ، حضور علیہ السلام خود بھی یہ روزہ رکھا کرتے اور اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا کرتے۔ لیکن جب واقعہ بدر سے ایک مہینہ قبل سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نامہ ارشاد فرما دیا گیا تو پھر اجازت دے دی جس کا جی چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے وہ چھوڑ دے، کیونکہ اب رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں کل 9 مرتبہ رمضان آیا ہے، جس میں 7 مرتبہ رمضان 29 پر مکمل ہوا اور 2 مرتبہ 30 پر مکمل ہوا۔ روزے کبھی 29 ہوتے ہیں اور کبھی 30 ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ اگر چاند 29 پر دکھائی دے دے تو بعض لوگوں کی طبیعتوں میں اضطراب سا ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور یہ اضطراب اس قدر بھی کبھی بڑھ جاتا ہے کہ بڑے تلخ جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا تھا، جہاں اتنے دن رکھے تھے ایک اور رکھ لیتے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ایک روزہ لوگوں نے کھا لیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک مومن کے بارے میں ہماری اتنی بدگمانی ہو۔ کس کے کندھوں پر اتنا حوصلہ ہوگا کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عبادت کا بوجھ خود اٹھا لے؟ میں آپ کو آپشن پیش کرتا ہوں کہ آپ اناؤنسمنٹ کر دیں 5 منٹ قبل افطار سے کہ روزے کا ٹائم ہو گیا، تو آپ میرے خیال میں نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے لاکھوں لوگوں کی عبادت ہے اور میں اپنے کندھوں پہ کیوں اٹھا لوں؟ تو ہمیں کم از کم اچھی رائے اور اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ذہن نشی رہے کہ روزے 29 ہوں یا کہ 30 ہوں، اللہ اپنے بندوں کو اجر پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی بندوں پر کرم نوازی۔ اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو 29 ہم نے رکھے ہیں وہ پتہ نہیں قبول ہوں یا کہ نہ ہوں، لیکن جو 30ویں کا اجر وہ اپنی بارگاہ سے عطا کرے گا وہ تو پورا عطا کرے گا نا۔ تو ہماری نظر اس 30ویں پر یعنی اس کی رحمت پر ہونی چاہیے۔ اور یقین جانیے یہ تو 14-15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس ہے، پورا روزہ تو پورا روزہ ہے۔ میرا تو اس کی رحمتوں پر یہ یقین ہے، اگر اس 14-15 گھنٹے کی مشق کا ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا تو اس بات پہ قادر ہے کہ اپنے بندوں کو بخش سکتا ہے۔ اس کی رحمتوں کو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ روزوں کو جو ہے وہ اپنی عبادت کا حصہ بنا لیا جائے اور اس کی رحمتوں پہ نگاہ ہونی چاہیے۔ میں ایک سادہ سی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی دعوت پر انوائٹڈ ہوں، میں کسی جگہ پر مدعو کیا جاؤں، کسی وجہ سے ہم پہنچنے میں تاخیر ہو جائے تو ہم فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ کھانا شروع کر لیں، تو میں ذرا آدھا گھنٹہ لیٹ ہوں، ٹریفک بلاک ہے یا کوئی بھی عذر آپ پیش کرتے ہیں، تو آپ کے دوست کہتے ہیں کہ نہیں جب تک آپ نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ خیر آپ نے اصرار کیا لیکن وہ بضد تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہی کھانا کھانا،
اور جیسے ہی آپ دسترخوان پہ پہنچے تو کسی نے مسکرا کر کہا جناب کہ بھوک تو بڑی لگی تھی لیکن پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہم نے آپ کی خاطر بھوک کو برداشت کیا. تو اس شخص کی محبت کا یہ ایک جملہ کہ میں نے آدھا گھنٹہ آپ کے لیے بھوک برداشت کی ہے تو مجھے سرشار کر دیتا ہے کہ یار اتنا پیار کہ بھوک لگی تھی سب کچھ سامنے پڑا تھا, آدھا گھنٹہ میری خاطر یہ بندہ میرا دوست جو ہے وہ بھوکا رہا. تو مجھے بتائیں میرے دل میں اس کے لیے کیا کیفیت ہوتی ہے. اور ہم تو بندے ہیں تو بتائیں آدھا گھنٹہ کیا ہے جو 14-15 گھنٹے صرف اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکا بھی رہے پیاسا بھی رہے تو اس کی رحمتوں کو اپنے بندے پہ کتنا پیار آتا ہوگا. اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کے معدے سے جو بو بھی اٹھتی ہے فرمایا رب کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے. اور ایک روایت پر فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. اور کیسا خوبصورت عبادت کا انداز ہے. میں تو ایک حدیث سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ دیکھی تو میں خوشی سے سرشار ہو گیا کہ میرے حضور نے تو یہاں تک فرما دیا, فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. ایک شخص نے روزہ رکھا اور وہ آرام سے سو رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کی عبادت لکھی جا رہی ہے. تو ایک لمحے کے لیے سوچئے روزے دار کا سونا عبادت ہے تو روزے دار کی عبادت اس کی نگاہوں میں کیا ہوگی. جب سونا بھی عبادت قرار پائے تو پھر عبادت جب کرے گا تو پھر روزے دار کا درجہ کیا ہوگا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت. ایک خوشی تو اس وقت ہوتی ہے جب انواع و اقسام کے کھانوں کا دسترخوان سجا ہوتا ہے, رنگ برنگ کے پھل مختلف قسم کی مرغن غذائیں سامنے پڑی ہوتی, تو وہ بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھوں میں تسبیحاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ شاید کہ جنہوں نے دن کو چڑی روزہ رکھا ہوا تھا اب وہ بڑے روزے دار بن کے ساتھ بیٹھے ہوتے, تو بڑا خوبصورت سا ایک منظر ہوتا ہے. تو ہر شخص کی نگاہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی طرف ہے اور اس کے کان اس کی طرف سے آنے والے پیغام کی جو ہے وہ سماعت کے منتظر ہوتے ہیں. تو بڑا خوبصورت سا منظر ہوتا ہے اور بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے, ہر چیز سامنے موجود بھی ہے, لیکن انسان ایک لقمہ بھی اٹھا کے اپنے منہ میں نہیں رکھتا. صاحب بھوک بھی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے سب کچھ سامنے موجود بھی ہے تو کھاتے کیوں نہیں ہو. تو جواب بڑا خوبصورت دیا, کہنے لگا ابھی میرے رب کا حکم نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کاش کہ یہ اطاعت یہ فرما برداری ہم رمضان کے دسترخوان سے اٹھا کر اپنی پوری زندگی کے اوپر نافذ کر دیں اور ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کیا میرے رب کا حکم آیا ہے. اگر تو حکم آیا ہو کہ اس کام کو تم نے کرنا ہے تو میں کر لوں, اور اگر حکم اجتناب کا ہو کہ تم نے اس سے رک جانا ہے تو میں اس سے رک جاؤں. اور پھر جیسے ہی جو ہے وہ مسجد سے تکبیرات کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو بظاہر تو یہ تکبیرات کے کلمات ہوتے ہیں لیکن لگتا یوں ہے جیسے اس کی رحمتیں انسان کے کان کے قریب پہنچ کر بتا رہی ہوں کہ بس بس میرے بندے تیرا امتحان پورا ہو گیا, اب اپنے رب کے نام سے کھانا بھی شروع کرو, اپنے رب کے نام سے پینا بھی شروع کرو. تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے, اس احساس کو آپ ذرا محسوس کریں کہ جب کانوں میں رس گولتا لہجہ آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو ایسے ہوتا ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے روزے دار کی اس عبادت کے اوپر رب کے نام کا اعلان کیا جا رہا ہوتا ہے. جب آپ کوئی بہت بڑا کام دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو روزے داروں کی لاکھوں روزے داروں کے روزے افطار ہونے سے قبل اس کے نام کی تکبیر بولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اللہ اکبر واہ واہ سبحان اللہ, کیسے روزے دار ہیں اور انتظار کر رہے تھے رب کے حکم کا. لو رب کا حکم آ چکا. اور پھر جیسے انسان ٹھنڈے اور میٹھے مشروب سے صبح سے خشک رگوں کو سیراب کرتا ہے تو ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس وقت انسان کی زبان شکر الحمدللہ کہنا بھول بھی جائے تو اس کے بدن کا لولو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میری عبادت کا آج یہ روزہ مکمل ہو گیا. تو فرمایا ایک خوشی تو افطار کے وقت, فرمایا دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت, اور وہ خوشی کیا ہوگی کہ مالک اپنے رخ کرم سے سارے حجاب اٹھا دے گا اور اپنے بندوں کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا. اور یہ روزے کے ثمر میں ہوگا, روزے کے عوض میں ہوگا. خود فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں. یہاں اہل علم نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ باقی عبادات کس کے لیے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے. نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دیگر عبادات آپ بجا لاتے ہیں,
وہ کس کے لیے کی جاتی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے کی جاتی. ان کا اجر کس نے دینا ہے؟ وہ بھی تو اللہ نے عطا کرنا ہے. تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا عطا کروں، جبکہ باقی عبادات بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور ان کی جزا بھی تو اللہ نے ہی عطا کرنی. تو ایک بڑی سادہ سی مثال سے علماء نے اس بات کو سمجھایا. کہا ایک فیکٹری کے اندر ہزاروں ملازمین کام کرتے ہیں اور فیکٹری کا مالک خود تنخواہ کسی کو نہیں دیتا، بلکہ الگ سے اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ بنا ہے اور ہر یکم کو وہاں سے سیلری سب کو مل جاتی. کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، کسی کو ریٹرن چیک دے دیا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں کیش پکڑا دیا جاتا ہے. میں پوچھوں ان سب کو تنخواہ کون دے رہا ہے؟ تو آپ کہیں کہ اکاؤنٹنٹ صاحب پیش کرتے ہیں، منشی صاحب دے رہے ہیں. تو جناب وہ کون سا اپنی جیب سے دے رہے ہیں؟ تنخواہ تو مالک ہی دے رہا ہے، لیکن پروسیجر طریقہ کار یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ الگ سے بن گیا، وہاں سے سب کو سیلری پیش کر دی جاتی. اچھا سب کو اسی طرح تنخواہ ملتی ہے، لیکن ایک اچھا خاص ورکر ہوتا ہے، فیکٹری کا مالک اس کو اپنے دفتر میں بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ بچہ کام تو آپ کے پاس کرے گا، لیکن بیٹا آپ نے تنخواہ ڈپارٹمنٹ والوں سے نہیں لینی، آپ یکم تاریخ کو ڈائریکٹ میرے دفتر میں آ جانا، میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو آپ کی تنخواہ پیش کروں گا. میں کہتا ہوں یار اس کی تنخواہ تھوڑی بھی ہو لیکن اس کا اعزاز بڑا ہے کہ تمہیں تو اکاؤنٹنٹ، منشی، ڈپارٹمنٹ والے تنخواہ دیتے ہیں، لیکن میں تو وہ ہوں کہ جس کو فیکٹری کا مالک خود بلا کے اپنے ہاتھوں سے تنخواہ پیش کرتا. یہ مثال ہی کوئی نہیں بنتی. کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کو جزاؤں کی خبر حوریں پکڑا رہی ہوں گی، کسی کو فرشتے نامہ اعمال پیش کریں گے، کسی کو ڈائریکٹ جنت میں جانے کا حکم نامہ دیا جائے گا، اور پھر عرش سے ایک آواز آئے گی، میرے روزے دار کہاں ہیں؟ میری دہلیز پہ آ جائیں، میں رب اپنا دیدار بھی عطا کروں گا، اپنے دستے کرم سے جزا بھی عطا کروں گا. اور اس وقت انسان کی ایسی کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. اور اس وقت وہ لوگ سخت پریشان ہوں گے جنہوں نے بہانے اور ہیلے کر کر کے روزے چھوڑے ہوں گے. وہ ڈاڈے پچھتائیں گے جنہوں نے اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا کہ روزہ سخت بڑا تھا. کوئی کہتا ہے میرا کام بڑا ہے، کوئی کہتا ہے میری ڈیوٹی بڑی سخت ہے، اور کوئی 2 قدم معذل آگے بڑھا، اس نے کہا کہ روزے تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانے نہیں ہیں، جس کو سب کچھ میسر ہے وہ کیوں روزے رکھے بھلا. تو یہ طرح طرح کے تبصرے. دیکھو اگر تو کسی کا جینون ایشو ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت نے اجازت دی ہے. فَمَا كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. یہ قرآن مجید نے کہا اگر کوئی شخص مسافر ہے یا کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، ماہر طبیب اس کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کا مرض بگڑ جائے گا، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نے رخصت دی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہیلے اور بہانے بنا رہا ہے تو کل سخت پچھتاوا ہوگا. پوری تندہی کے ساتھ، پوری اخلاص نیت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ روزے رکھے جائیں تو یہ بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا شرف ہے. یہاں ایک سادہ سا سوال اور میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف لے کر بڑھوں گا. یہ 12، 14، 15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس، اس پریکٹیکل مشق کا مقصد کیا تھا؟ تو بالکل واضح قرآن مجید نے بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو. یہ مقصود ہے. اور اگر ہماری اس پرپس کے اوپر نگاہ لگی ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس ساری عبادت کا مقصود کیا ہے، ہمیں وہ حاصل ہو رہا یا کہ نہیں ہو رہا، تو پھر ہمارے روزوں کا پرپس بالکل واضح ہوگا تو ہمیں منزل نصیب ہوگی. لیکن اگر ہم اس پر نگاہ نہیں رکھتے اور بس ایک بھوک اور پیاس کی مشق کاٹ رہے ہیں تو پھر نتیجہ اور مقصود حاصل نہیں ہو سکے گا. فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہو جائے اور نیکی کا نور تمہیں حاصل ہو جائے. یہ تقوی ہے. خوف خدا کا نام تقوی ہے، خشیت الہی کا نام تقوی ہے. نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں میری نیکی قبول ہوئی بھی ہے یا کہ نہیں، یہ تقوی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن زاروں کی طرح آنکھوں میں آنسو تھے. تو کسی نے کہا عمر آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، اور آپ کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو کیوں ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عید کا دن تو اس کے لیے جس کے روزے قبول ہوئے، اور جس کے قبول نہیں ہوئے اس کے منہ پہ مار دیے گئے. عمر کو نہیں پتا عمر کے روزے قبول ہوئے بھی ہیں یا کہ رکھنے کے باوجود، سب کچھ کرنے کے باوجود ڈر لگ رہا ہے، تو یہ تقوی کا نور ہے، یہ خوف خدا کی کیفیت ہے.
اور یہ خشیت الہی کا جذبہ ہے جو ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ 30 دن روزے رکھنے کے بعد عید بالکل ہماری رمضان سے ہٹی ہوئی ہو اور ہم مطمئن ہوں کہ چونکہ ہم نے 30 روزے رکھے ہیں اور ہم نے 30 دن عبادت کی، اب ہمارا حق بنتا ہے معاذ اللہ کہ ہم جو ہے وہ گناہ کے ساتھ زندگی کا یہ والا دن گزاریں، تو پھر ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا. چونکہ مقصود یہ جو 30 دن کی ٹریننگ ہے اس کا پرپز ہی یہ تھا. دیکھیں انسان، ہر کسی کی خواہش ہے، ہر کسی کے اندر یہ تمنا اور آرزو ہے کہ میں نیکی کا رستہ اختیار کروں، میں اچھے اچھے کاموں کے اندر اپنا وقت، اپنی زندگی کو صرف کروں. لیکن ہم کیوں نہیں ایسا کر پاتے؟ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 2 طاقتیں جوڑ دی گئی ہیں جو ہمیں اسٹریٹ پاتھ سے ڈیویٹ کرتی ہیں اور ہمیں کھینچ کر جو ہے دوسری طرف لے جاتی ہیں. ایک تو شیطان ہے اور دوسرا ہمارا نفس ہے. شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن. یہ 2 طاقتیں ہمارے ساتھ جوڑی گئی اور قرآن نے بالکل واضح کہا ان الشیطان لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اعلان کیا اس لیے رب کے حضور کھڑے ہو کر اس کی جلالت اور عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیری عزت اور جلالت کی قسم اٹھاتا ہوں، میں تیرے بندوں کو تیرے رستے پہ نہیں آنے دوں گا. تو اس وقت جب اس نے قسم اٹھائی تھی وہ میدان عمل میں کھڑا ہے. اچھا، جب اب یہ رمضان خاص تحفہ کیوں بنا؟ تقوی کے حصول کا، کہ جو باہر کا دشمن تھا، حدیث میں آتا ہے اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. ذرا ایک لمحے کے لیے اس کی رحمتیں دیکھیں کہ شیاطین کو جکڑ دیا گیا اور دوسری طرف بھوک اور پیاس کی عملی مشق میں ہمیں کھڑا کیا گیا تاکہ ہمارا نفس کمزور ہونا شروع ہو جائے. اچھا، ادھر شیطان کو جکڑ دیے، ادھر نفس کو بھوک اور پیاس کے ساتھ ہمیں کمزور کرنے کی تاکید کی گئی. اور تیسری طرف موٹیویشن دیکھیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں نوافل کی عبادت کو فرائض تک لے جا کر ہمارے اندر ایک تحرک پیدا کیا کہ اب ریٹ بڑھا دیتے ہیں. ذرا غور کریں، ایسے بھی کوئی بلا بخشنے کا اہتمام کرتا ہے؟ ایک طرف شیطان جکڑ دیا، دوسری طرف نفس کمزور کرنے کی تاکید 12 14 15 گھنٹے کی مشق دی گئی، اور تیسری طرف موٹیویشن ایسی خوبصورت پیدا کر دی کہ تم اگر ایک نفل پڑھو گے ہم تمہیں فرضوں کا ثواب عطا کریں گے، اور اگر تم ایک فرض ادا کرو گے ہم تمہیں 70 فرضوں کا ثواب عطا کریں گے. ریٹ بڑھا دیا نیکی کا. تو مجھے یار بتاؤ. اور تیسری طرف ترغیب، چونکہ انسان کی تربیت دونوں طرح سے ہوتی ہے. ترغیب موٹیویشن سے بھی اس کو انسپائریشن ملتی ہے اور وہ اس طرف جاتا ہے، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ چیز بھی رکھی گئی ہے کہ اس کو عذاب سنایا گیا، اس کو ترغیب دلائی گئی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہم ایسا کریں گے. تو یہ والا رستہ بھی دیا. ذرا غور کریں، ایسے لگتا ہے جیسے رب اپنے بندوں کو بخشنے پہ مہربان اتنا ہے. شیاطین کو جکڑ دیا، نفس کو کمزور کرنے کے لیے 14 15 گھنٹے کی بھوک دی، ادھر اللہ کے رسول نے نیکی کا ریٹ بڑھا دیا کہ تحرک پیدا ہو جائے، موٹیویشن پیدا ہو جائے، ریٹ بڑھا دو چیز کا. اور تیسری طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر آخری فتویٰ سن لو ہمارا، فرمایا کہ اگر کسی شخص نے رمضان پایا اور اپنی بخشش کا سامان نہ کر پایا، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو. کہ رب بخشنے پہ قادر تھا، رب رحمتوں کا ماحول بنا رہا ہے، نفس کو کمزور کیا جا رہا ہے، شیطان کو جکڑ دیا گیا، نیکی کا ریٹ تمہارے لیے بڑھا دیا. فرمایا اگر اب بھی کوئی نہ بخشوا سکا تو اس کی ناک خاک آلود ہو. تو یہ سارا ماحول بتاتا ہے. میں ایک دن گجرانوالہ سے ہوں میرا تعلق، تو میں ایک دن صبح کے وقت جا رہا تھا تو میں نے ایک دکان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ رش دیکھا. تو میں نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ یہاں رش کیوں ہے؟ تو کہنے لگے دودھ کی نئی دکان کھلی ہے تو جس کی وجہ سے رش ہے. 2 کلو کیسا ہوگا، اس کی کوالٹی کیا ہوگی کسی کو نہیں پتا، لیکن 1 کلو کے بدلے 1 کلو فری ملنے لگا تو رش لگ گیا. 2 کلو کیسا ہے اس کی کوالٹی کا کوئی پتا، لیکن یہاں دیکھیے 1 کے بدلے 1 نہیں، 1 کے بدلے 70 عطا کرے گا. اس کے رسول کا اعلان ہے تم 1 نیکی کرو گے تمہیں رمضان میں 70 کا ثواب دیا جائے گا. لیکن اگر یہاں رش نہیں لگ رہا تو شاید ہمارا اس کی رحمتوں پہ وہ تیقن نہ رہا اور ہم غفلت میں ہی وقت گزار دیں. تو پھر فرمایا کہ ناک خاک آلود ہو اس کی جس نے رمضان بھی پایا اور پھر بخشش کا سما بھی نہ کر پایا. تو تقوی مقصود ہے بیٹا. اگر ہمیں یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. تقوی یہ ہے کہ میں دیکھو فرسٹ رمضان کو میری کیا کیفیت تھی. پہلے رمضان کو تو میں پہلی صف کا با جماعت نمازی تھا، دوسرے عشرے میں پیچھے چلا گیا اور تیسرے عشرے میں مسجد میں بھی نہ پہنچ سکا. تو یہ کیا ہوا؟ تقویٰ تو یہ تھا کہ روزے بڑھتے جاتے تو نیکی کا نور بڑھتا چلا جاتا. لیکن اگر ہم روزانہ رات سونے سے قبل
اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہمیں وہ طاقت حاصل ہوئی ہے جو قرآن نے بتائی تھی. شام سونے سے قبل ایک لمحے کے لیے غور و فکر کریں, تدبر کریں کہ آج کا دن میرا کل سے بہتر ہے یا کہ نہیں. کیونکہ مومن کی شان بتائی نا, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے کوئی 2 دن برابر نہیں ہوتے, مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. تو مومن کو یہ مزاج دیا گیا, ہم نے ڈے بائی ڈے پروگریسو اچیومنٹ کی طرف آگے بڑھنا ہے, اور اگر ہمیں یہ حاصل نہیں ہو رہا تو ہمیں رک جانا چاہیے. ہم نے بھوک بھی کاٹی, پیاس بھی کاٹی, اور مقصد حاصل نہ ہو سکا تو کیا حاصل ہوا. تو شام سونے سے قبل ایک بار ضرور محاسبہ کریں اور اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں, اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں, اور پھر صبح نئے جذبے کے ساتھ کھڑے ہوں کہ آج کا روزہ ہم نے بہتر طریقے سے مکمل کرنا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا, ہم جیسے رمضان سے قبل تھے اور ویسا ہی دن ہمارا 25 رمضان کا ہے, تو پھر یہ 25 دن کی بھوک اور پیاس تو کاٹی ہے, مقصد حاصل نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح حدیث ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا, فرمایا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بھوک اور پیاس کاٹے. مقصد تو بھوک اور یہ سب کچھ تو بنائے انسان کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اے انسان زمین میں جو کچھ ہے ہم نے تیرے لیے بنایا. تو جب بنایا حضرت انسان کے لیے تو اس کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کا مقصد تھا. اگر وہ اس نے حاصل نہیں کیا تو اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اگر ہم اس پہ غور کر لیں کہ ہم نے جو مقصود ہے وہ حاصل ہوا کہ نہ ہوا, تو پھر ہمیں روزوں کا لطف آنا شروع ہوگا. لیکن اگر ہم جہاں پر 29 شعبان کو کھڑے تھے وہیں پر 1 شوال کو کھڑے ہیں, تو پھر 1 مہینے کی بھوک اور پیاس تو کاٹی ہے, ہماری زندگی کے اندر کوئی بڑا فائدہ حاصل نہیں ہو سکا ہے. تو ہمیں اپنے مقصد پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے. اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. اور فرماتے سر سے لے کر پاؤں تک بدن کے ایک ایک عضو کا روزہ ہوتا ہے. آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم پہ نہ پڑے. کانوں کا روزہ یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی فحش کلام نہ جائے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ کسی برائی کی طرف یہ نہ بڑھے. قدموں کا روزہ یہ ہے کہ کسی خیر کے کام میں جائیں اور کسی برے کام کی طرف یہ نہیں اٹھنے چاہیے. تو اس طرح پورے بدن کا روزہ ہوتا ہے. اور ہماری والدہ ہمیں بچپن میں سکھایا کرتی تھی, سادہ لوگوں کے اپنے مزاج اور اپنی جو ہے نصیحت کا انداز ہوا کرتا ہے. وہ کبھی اسکول سے لیٹ آنا تو گرمیوں کے روزے ہونے, تو ظہر کی نماز پڑھنے میں تاخیر ہو جانی. شاید ابھی اس وقت روزے ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہوئے تھے, 3ری 4تھی کلاس کی کہانی ہوگی. تو نڈھال ہونا تو لیٹ جانا اور نماز پڑھنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جانی. تو ماں جی نے غصے میں آ جانا اور کہنا بیٹا اگر منہ بند کرنے کا نام روزہ ہے تو یہ کام تو کوئی جانور بھی کر کے دکھا سکتا ہے. تم کسی جانور کو صبح چارہ ڈال دو, اس کو وہاں باندھ دو, سارا دن اس کو کچھ نہ کھلاؤ تو یہ کام تو وہ بھی کر کے دکھا دے گا. اور پھر شام مغرب کو پھر اس کو چارہ ڈال دو تو یہ کام تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو ایک سمجھانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. صرف بھوک اور پیاس کاٹنا مقصود نہیں تھا, مقصود اپنے نفس کی اصلاح ہے, اپنی جو ہے وہ تربیت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو تسلیم کریں کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا. اور تیسرا مقصد, اور میری بات مکمل ہو جائے, روزے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو عملاً بھوک اور پیاس سے اس لیے گزارا گیا تاکہ ہمیں بھوک کی شدت کا احساس ہو سکے کہ بھوک کتنی بڑی آزمائش ہے کہ تم نے تو صبح بھی پیٹ بھر کے کھایا تھا اور شام بھی پیٹ بھر کر سیر ہو جاؤ گے, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں. ہمیں یہ عملاً اس پریکٹیکل مشق سے گزارا گیا تاکہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں جن کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں. اور قرآن مجید نے ان لوگوں کی طرف ہماری توجہ دلائی. فرمایا اے مخاطب تو ان لوگوں کو تلاش کر, لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے, جو آ کے آپ کے لیے دروازے پہ دستک نہیں دیتے کہ جناب راشن کا پیکٹ دے دیجئے, جو آپ کی فیکٹری کے باہر آ کر زکوٰۃ نہیں مانگتے. قرآن نے ان کی طرف بھی توجہ دلائی. بڑی اچھی بات ہے آپ نے جس کو پہنچایا, جیسے جیسے پہنچایا. تو ذہن میں یہاں سوال پیدا ہوا تھا کہ جب وہ مانگیں گے نہیں تو مولا ہمیں کیسے پتہ لگے گا ان کو ضرورت ہے. تو قرآن نے بڑی خوبصورت بات کی, کہا اے مخاطب تجھے ان کے چہروں سے ان کا پتہ چل جائے گا. بھوکے کی آنکھیں بتائیں گی کہ یہ بھوکا شخص ہے, اور پیاسے کی آنکھیں بتائیں گی کہ اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی. اور یہ بڑا کڑا امتحان ہے, یاد رکھیے گا. حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا, میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا.
میرے بندے میں پیاسا تھا، میں تیرے پاس آیا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو میرے پاس کب آیا تھا کہ میں تجھے کھانا کھلاتا؟ تو میرے پاس کب آیا تھا کہ میں تجھے پانی پلاتا؟ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اس کی رحمتیں جواب دیں گی میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا گویا تو نے اپنے رب کو کھانا کھلایا ہوتا، تو اگر اس کو پانی پلاتا گویا تو نے اپنے رب کو پانی پلایا ہوتا۔ تو میں اور آپ جتنا کچھ کر سکیں اس رمضان میں اس چیز کی طرف بھی ضرور توجہ رہے کہ ہم ان لوگوں تک ضرور پہنچیں جن کے ہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کب کوئی دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ یہ شہر لاہور کی کہانی ہے۔ میرا ایک ورکر دوست ہے، تو وہ دودھ دہی کا کام کرتا ہے۔ اس نے مجھے یہ 3-4 سال قبل بات سنائی، لیکن میں جب بھی اس موضوع پر آتا ہوں تو مجھے رمضان کی یہ کہانی بھولتی نہیں ہے۔ وہ دودھ دہی کا کام کرتا ہے، تو صبح کے وقت کہتا ہے دکان پہ رش ہوتا ہے، سحری کے وقت، تو کہتا ہے میں گاہک جلدی جلدی بھگتا رہا تھا کہ ایک چھوٹی بچی آ کر میرے پاس کھڑی ہوگی۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ نے کیا لینا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ انکل آپ پہلے ان کو فری کر لیں۔ تو کہتے میں نے ان کو نپٹایا، تو میں نے پوچھا بیٹا بتائیں آپ نے کیا لینا ہے؟ تو کہتے کہ وہ بچی نے آنکھیں ہلکی سی نیچے کیں، تو وہ کہنے لگی کہ انکل آپ کے پاس دہی کا پانی ہے؟ تو میں نے ہنس کے کہا کہ نہیں بیٹا ہمارے پاس دہی ہوتا ہے، دہی کا پانی تو نہیں ہوتا۔ تو آپ دہی لے جاؤ، تو آپ اس میں پانی ڈال لینا، وہ دہی کا پانی بن جائے گا۔ تو اس بچی نے، پیچھے اس کی والدہ کھڑی تھی، ان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ انکل ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم دہی خرید سکیں۔ جب ہمارے پاس بستے لوگ ہوں جن کے پاس ایک پاؤ دہی خریدنے کا بھی جو ہے وہ اثاثہ نہ ہو، تو ہم عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہوں، تو کیا یہ ہمارے اوپر سوال نہیں ہے؟ ہمارا ایک مزاج بن گیا، ہم سب کچھ حکومتوں پہ ڈال کر راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں کسی کی حمایت یا کسی کی نفی نہیں کرتا، اپنے حصے کا چراغ روشن کیجیے۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ زیادہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس سے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ چلا جائے، تو اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، گلی سے گزرتے ہوئے کسی مزدور کے ہاتھ پہ پکڑا دیجیے۔ آپ کا تو جائے گا کچھ نہیں، لیکن حضور کے امتی کا بھرم رہ جائے گا۔ اور ہمیں تو شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر آپ ایک ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کو کہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے، تو وہ نہیں لیتا، خوددار ہے، عزت نفس رکھتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں محنت کر لوں گا، مزدوری کر لوں گا، یہ کسی اور کا حق ہے۔ تو مجھے تو میرے رسول کی شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ تم کچھ خوشیاں خرید کر ان کی دہلیز پہ لے جاؤ، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے، بس تمہاری تسلی ہونی چاہیے، تم نے نیت کر لی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تم کہو یہ تحفے لے کر آئے ہوں تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تمہارے رسول کے غریب امتیوں کا بھرم رہ جائے گا۔ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم راہ خدا میں ایک خشک کھجور صدقہ کر سکو تو میں اتنا صدقہ بھی کر دو، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں، اس ایک کھجور کا صدقہ وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ سے تمہیں آزاد کرتے۔ اتنی کھجور بھی اگر قبول ہوگی تو اس کی رحمتوں کے لیے آواز دینے کے لیے کافی ہوگی۔ تو ہم جو کچھ کر سکیں حضور کی امت سے پیار کیجئے، حضور کی امت کی بھلائی کے لیے میں اور آپ میدان عمل میں کھڑے ہوں، اور ہر شخص اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو دیکھے، اپنے خاندان، برادری، رشتہ داروں اور پھر ہمسایوں سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس معاشرے کے دکھ بانٹنے ہیں۔ ہم عید کے دن کا وہ منظر نامہ نہیں بھول سکتے کہ آقا کریم علیہ السلام عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ رستے میں ایک یتیم بچے کو روتے ہوئے دیکھا، تو آقا کریم علیہ السلام وہیں پر رک کے اور کہا کہ بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو کیوں ہیں؟ اور شاید وہ بچہ حضور کو پہچان نہ سکا، تو عرض کیا کہ حضور میرا والد فلاں جو ہے وہ غزوہ میں شہید ہو گیا تھا، آج بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مجھے شدت سے اپنا باپ یاد آ رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس یتیم کا ہاتھ پکڑا، حضور واپس گھر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ جو لباس حسنین کریمین کو دیا ہے وہی لباس اس بچے کو پہناؤ، جو کھانا ان کو کھلایا ہے وہی اس یتیم کو کھلاؤ۔ یتیم کو نہلایا گیا، کھانا کھلایا گیا، لباس دیا گیا، آنکھوں میں سرما لگایا گیا، تیل لگایا گیا، بال بنائے گئے، اور یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ مجھے بتائیں اگر کسی کو عید والے دن دو جہاں کے سردار کی چوکھٹ سے پہننے کو کپڑے مل جائیں تو اس سے بڑا برانڈ بھی اس کے پاس بھلا کوئی ہوگا کہ میں اللہ کے نبیوں کے امام کے گھر کے کپڑے پہن کے آج عیدگاہ کی طرف جانے لگا ہوں؟ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر کا کھانا جس کو مل جائے، کیا یہ کوئی بڑا چھوٹا اعزاز ہے؟ یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ کھانا کھلا دیا، لباس دے دیا،
آنکھوں میں سرما، بالوں میں تیل لگ چکا. پھر میرے رسول نے محبتوں کی انتہا کر دی. بند سینوں کے درد جاننے والے رسول جانتے تھے کہ ابھی تک حقیقی خوشی ان آنکھوں میں نہیں آئی. پھر آقا کریم علیہ السلام نے محبتوں کی انتہا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس بیٹے کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور میں بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے، فاطمہ تیری باجی لگے اور عائشہ تیری ماں لگے؟ اس نے کہا حضور اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو اور چاہیے بھی کیا. حضور میں آج کے بعد یہ سارے رشتے تمہارے ہو گئے. پھر ایک انگلی سے حسنین کریمین اور دوسری انگلی سے وہ یتیم بچہ حضور کے ساتھ چل رہا تھا. اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن یہ یتیم حضور کی انگلی تھام کے اعلان کر رہا تھا مزہ آ گیا یتیمی کا یار، تھا تو یتیم لیکن آج مصطفیٰ کی انگلی پکڑے جا رہا ہوں. یہ عید کا تحفہ ہے، آپ عزت سے دیجئے، عیدی پہنچائیے، غریبوں کی مدد کیجئے. آپ جو ہے وہ اپنے گارڈ کو، اپنے مالی کو، اپنے گھر کام کرنے والے کو آپ محبتیں دیں، کپڑے دیں، ان کو نقد روپے دیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ کچھ بھی نہ دے سکیں یار تو کم از کم حضور کی یہ سنت ادا کیجئے، غریب کو اپنے سینے سے لگائیے اور اس کو بتائیے تیری اور میری محبت کا رشتہ نبیوں کا امام ہے. حضور کی امت سے پیار کریں. میرے شیخ طریقت ہمیں فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا حضور کا قرب حاصل کرنے کے بڑے ذریعے ہیں، میں کسی ذریعے کی نفی نہیں کرتا، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے جلدی حضور کا کرم کس شخص پر ہوتا ہے اور حضور کی محبت کس کو نصیب ہوتی ہے، آپ فرمائیں کہ بیٹا سادہ سی بات ہے، اگر میں تمہارے بچوں سے پیار کروں تو تمہیں اچھا لگوں گا نا، تم میرے بچوں سے پیار کرو تو مجھے اچھے لگو گے نا. تو جو رسول اللہ کی غریب امت سے پیار کرے گا وہ حضور کو کتنا پیارا لگے گا. آئیے حضور کی امت سے پیار کیجئے، امت بن کر جینے کا مزاج سیکھیے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے. محبت اصل ان کی ہے، نہ تیری ہے نہ میری ہے. آئیے حضور کے نام کا پیار بانٹیے اور رمضان میں حضور کی امت سے پیار کیجئے، یقیناً اس سے قرب الہی نصیب ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیقات عطا فرمائے. میں اپنے اسلامک گائیڈنس کلب کے دوست اور ممبرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے قیمتی اوقات میں اتنے لوگوں کو جمع کر کے پیغام دین سنانے کا ایک موقع فراہم کیا. وآخر دعوانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ضرورت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. خدمت
بخت کا چمکے ستارہ، بخت کا چمکے ستارہ، حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر پڑے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مالک ہم تیری عنایات، تیرے لطف و کرم، رحمتوں، برکتوں، رفعتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ یہ محض اور فقط تیری توفیقات کرم سے تھا، تو نے ہمیں درس قرآن مجید، ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف عطا کیا۔ یا اللہ ہمارے دوستوں کی اس کاوش کو قبول فرما، جو کہا گیا، جو سنا گیا، یا اللہ اس پر عمل کی توفیقات عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں رمضان المبارک کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تقوی کی منزل نصیب فرما۔ جو مقصود صیام ہے یا اللہ ہمیں وہ نصیب فرما۔ روزوں کا حقیقی معنی، اس کا مفہوم ہماری روحوں میں اتار دے۔ یا اللہ اس تعلیمی مرکز کو مزید برکتیں عطا فرما۔ یہاں پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو دارین کی سعادتیں نصیب فرما۔ مزید اخلاص، مزید دیانتداری کا نور نصیب فرما۔ یہاں پڑھنے کے بعد ملک و ملت اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں خیر کے امور بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ عصری علوم کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہماری دینی اور تربیتی درسگاہیں بھی آباد فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم بڑے گناہ گار، بدکار، سیاہکار لوگ ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے رمضان بھی پایا اور ہم ابھی تک کچھ نہ کر پائے، 24-25 دن ہمارے بیت گئے، اس سے قبل بھی زندگی میں کتنے رمضان آئے اور گزر گئے۔ یا اللہ یہ توبۃ النصوح کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا عجز قبول کر لے، ہم کمزور مجبور لوگ ہیں، تو ہمارا عجز قبول کر لے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مصطفیٰ